جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اور ان کی آل پر رحمت کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ جاری ہوگی تیری قضاء و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں جن کو تو نے اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا، جبکہ انہیں اپنے ہاتھ سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جو نہ ختم ہوتی ہیں اور جو نہ کمزور پڑتی ہیں۔ یہ سب اس شرط کے بعد ہوا کہ تو نے ان پر اس دنیا کی بے حقیقت اور جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے دور رہنا لازم کیا۔ پس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ تو نے انہیں قبول کیا اور انہیں مقرب بنایا اور ان کے ذکر کو بلند کیا اور ان کی تعریفیں ظاہر کی، ان پر اپنے فرشتے نازل کیے، اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، ان کو اپنے علوم سے نوازا، ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچائے اور وہ وسیلہ جو تیری خوشنودی تک لے جائے۔ پس ان میں کسی کو جنت میں رکھا یہاں تک کہ اس سے باہر بھیجا، کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو نے اپنا خلیل بنایا، اور پھر دوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا جسے تو نے پورا فرمایا اور اسے بلند و بالا قرار دیا۔ کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور اس کے بھائی کو اس کا مددگار بنایا، کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا فرمایا اور اسے بہت سے معجزات دیے، روح قدس سے اسے قوت دی۔ تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا اور ان کے لیے اوصیاء چنے کہ تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا نگہبان آیا جو کہ تیرے بندوں پر حجت قرار پایا، تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پر غلبہ نہ پائیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا کہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہو، یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت اپنے حبیب اور پاکیزہ عصر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ بس وہ ایسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق میں سے پسند کیا، برگزیدوں میں سے برگزیدہ بنایا، جن کو چنا ان میں سے افضل بنایا، اپنے خواص میں سے بزرگ قرار دیا اور انہیں نبیوں کا پیشوا بنا دیا، اور ان کو اپنے بندوں میں سے جن و انس کی طرف بھیجا اور ان کے لیے سارے مشرقوں اور مغربوں کو زیر کر دیا، براق کو ان کا مطیع بنایا، ان کو جسم و جان کے ساتھ آسمان پر بلایا، اور تو نے انہیں سابقہ اور آئندہ باتوں کا علم دیا یہاں تک کہ تیری مخلوق ختم ہو جائے۔ پھر ان کو دبدبہ عطا کیا اور ان کے گرد جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع فرمایا، ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اگرچہ مشرک دل تنگ ہو۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پر جگہ دی اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ بنایا، پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی، نیز تو نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل علیہ السلام پر تیری رحمتیں ہو۔ تو نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ان کا اجر رسالت قرار دیا قرآن میں۔ پس تو نے فرمایا کہ کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ نیز تو نے فرمایا میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ یہ راہ اس کے لیے ہے جو خدا تک پہنچنا چاہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام تیرا مقرر کردہ راستہ تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد رسالت پورا ہو گیا تو انہوں نے علی اپنے ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد ہادی قرار دیا۔ ان دونوں پر اور ان کی آل علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہو۔
علی علیہ السلام رہبر ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا سے ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے رہبر ہیں۔ پس فرمایا آپ نے جماعت صحابہ سے کہ جس جس کا میں مولا، پس علی بھی اسی کے مولا ہے۔ اے معبود، محبت کر اس سے جو اس سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو اس سے دشمنی کرے، مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، خوار کر اس کو جو اسے چھوڑ دے۔ نیز فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں، علی علیہ السلام اس کا امیر و حاکم ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں، دوسرے لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ پس فرمایا اے علی علیہ السلام، تم میری نسبت وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے علی علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سردار زنان عالم سے کیا۔ مسجد میں نے ان کے لیے وہ امر حلال رکھا جو آپ کے لیے تھا، امر حلال رکھا جو آپ کے لیے تھا، اور مسجد کی طرف سے سبھی دروازے بند کرائے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے۔ پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وہ اس در علم پر آئے۔ نیز یہ کہا اے علی علیہ السلام، تم میرے بھائی جانشین اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہاری رگوں میں شامل ہے جیسے وہ میری رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرضے چکاؤ گے، میرے وعدے نبھاؤ گے۔ تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے چہروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس میرے قرب میں ہوں گے۔ اے علی علیہ السلام، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی، چنانچہ وہ آپ کے بعد گمراہی سے ہدایت میں لانے والے، تاریکی سے روشنی میں لانے والے خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہے۔ نہ قرابت پیغمبر میں کوئی ان سے بھرا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا، ان کے علاوہ کوئی بھی اوصاف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند نہ تھا۔ علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہو۔ علی علیہ السلام نے تعویل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ عرب سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے پہلوانوں کو پچاڑا۔ پس عربوں کے دلوں میں کینہ بڑھ گیا کہ بدر، خیبر، حنین وغیرہ میں ان کے لوگ قتل ہو گئے۔ پس وہ علی علیہ السلام کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے، ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے بیعت توڑنے والوں، تفرقہ ڈالنے والوں اور ہر درمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین نے آپ کو قتل کیا۔ اس نے پہلے والے شقی ترین کی پیروی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا نہ ہوا، جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا رہا، اور امت اس کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر ظلم ڈھاتی رہی اور آپ کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے۔ پس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈالے گئے اور کچھ بے وطن ہوئے، اور ان پر قضا وارد ہو گئی جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین خدا کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اور کیا انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو، ان کے خاندان پر، ان پر رونے والوں کو رونا چاہیے، چنانچہ ان پر اور ان جیسوں پر دھارے مار کر رونا چاہیے۔ پس ان کے لیے آنسو بہائے جائیں، رونے والے چیخ چیخ کر روئیں، نالہ و فریاد بلند کریں اور اونچی آوازوں میں رو کر کہیں، کہاں ہے حسن علیہ السلام، کہاں ہے حسین علیہ السلام، کہاں گئے فرزندان حسین علیہ السلام۔ ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا، کہاں گئے جو ایک کے بعد
ایک راہ حق کے رہبر تھے؟ کہاں گئے جو اپنے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے؟ کدھر گئے وہ چمکتے سورج؟ کیا ہوئے وہ دمکتے چاند؟ کہاں گئے وہ جل ملاتے ستارے؟ کدھر گئے وہ دین کے نشان، وہ علم کے ستون؟ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں؟ کہاں ہے جو ظالموں کی جڑیں کاٹنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ کچھ کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے؟ آج بھی اگر کسی سے پوچھے نا، آج بھی اتنا ظلم و جور کے دور میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی نظر میں، وہ کہے گا ہر انسان یہ کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی سے بھی مسلک سے ہو، وہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا آئے گا۔ ہر انسان اب انتظار میں ہے، ہر انسان امید میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آئے جو اس نظام کو ٹھیک کرے، جو ہر انسان کو انصاف ملے، جو ہر بھوکے کو کھانا ملے، ہر غریب کو پہننے کے لیے کپڑے ملے، ہر غریب کے بچے کو تعلیم ملے۔ آج ہر انسان دیکھیے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا آنا چاہیے جو انصاف چاہے، اس لیے کہ خدا نے بڑا انتظام کیا ہے۔ خدا خود انسان کے ذہن میں ڈال رہا ہے، وہ امید کون؟ وہ میرے اور آپ کے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے، کہاں ہے وہ جو فرائض اور سنن کو زندہ کرنے والا امام؟ کہاں ہے وہ جو ملت اور شریعت کو راست کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام کی زندہ ہونے کی توقع ہے؟ کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کو زور توڑنے والا؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیادیں ڈھانے والا؟ کہاں ہے وہ جو بدکاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو کچ دلی اور نفس پرستی کے داغ مٹانے والا؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دشمنوں، گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی جڑیں اکھاڑنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سب کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو خدا کا دروازہ جس سے وارد ہو؟ کہاں ہے وہ جو مظہر خدا کہ جس کی طرف خوددار متوجہ ہوں؟ کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور خوشنودی کا لباس پہننے والا؟ کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کی اولاد کے خون کا دعوے دار؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول حسین علیہ السلام کا خون کا مدعی؟ کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا؟ کہاں ہے وہ کہ پریشان جب دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم جو نیک و پرہیزگار ہے؟ اب ذرا تعارف دیکھیے امام زمان کا۔ کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ کا فرزند، علی مرتضیٰ کا فرزند، خدیجہ پاک سلام علیہ کا فرزند، فاطمہ سلام علیہ کبریٰ کا فرزند، مہدی علیہ السلام؟ میں مصائب نہیں پڑھا، ذرا ضبط کیجیے گا۔ ذرا ایک جملہ میں یہاں پہ رک کے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کو بھی اپنے بیٹے مہدی کا انتظار تھا۔ جب جناب سیدہ دربار سے خالی واپس پلٹ رہی ہے اپنے بابا کی تحریر کو لیتے ہوئے، تو جناب سیدہ آنسوں سے، آنکھوں سے آنسو بھی ہے اور دل میں درد ہے اور زبان پہ ایک جملہ ہے، ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ تم سے پوچھے گا کیسے تم نے میرا حق غصب کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں اور آپ انتظار میں نہیں، جناب سیدہ انتظار میں ہے، بلکہ ایسے کہو خدا کی خدائی انتظار میں ہے کہ کب وہ مہدی علیہ السلام آئیں۔ قربان آپ پر میرے ماں باپ، میری جان آپ پہ، آپ کے لیے فدا ہے۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند، اے برگزیدہ خوش اتوار بزرگوں کے فرزند، اے پاک نہاد سرداروں کے فرزند، اے پاک باز و پاک شدگان کے فرزند، اے پاک نژاد و سادات کے فرزند، اے وسیع القلب عزت داروں کے فرزند،
اے روشن چاندوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، اے روشن راہوں کے فرزند، اے بلند مرتبے والوں کے فرزند، اے حاملین علوم کے فرزند، اے واضح روشوں کے فرزند، اے مذکورہ علامتوں کے فرزند، اے معجز نماؤں کے فرزند، اے معجز نما یا امام زمان، ہم آپ کی بارگاہ میں ہم آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں، اور مولا ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اے ظاہر دلائل کے فرزند، اے سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم حبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں ام الکتاب میں علی حکیم ہے، اے واضح روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر اور دلائل کے فرزند، اے واضح روشن تر دلائل کے فرزند، اے کامل حجتوں کے فرزند، اے بہترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین اور زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس سے مل گئے، پس کمان کے دونوں سیروں جتنے یا اس سے بھی نزدیک ہوئے اعلیٰ کے قریب ہو گئے۔ اے کاش میں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا ہے، کس زمین میں، کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ مقام رضوان میں ہے۔ آج میں ایک عالم دین کا جملہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں گیا، وہاں میں امام کو یاد کر رہا تھا، وہاں یاد کر کے میں کہتا ہے میں اپنے گھر پہنچا تو میں سو گیا، خواب میں امام زمان سے ملاقات ہوئی۔ کہتے میرا اتنی آدھا گھنٹہ میں امام سے گفتگو میں محو رہا، اور میں نے جب وہ امام جانے لگے تو میں نے ایک جملہ پوچھا، کہا مولا اگر دوبارہ میں یہ زیارت کرنا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ تو امام کا ایک جملہ ہے، ایک عالم دین کا جملہ ہے، تو امام نے اسے فرمایا کہ کل تم فلاں جگہ پہ آنا ہے جہاں دعائے ندبہ ہو رہی ہوگی، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ جہاں فلاں جگہ پہ ایک عالم دین کا نام لیا کہ وہاں دعائے ندبہ ہوگی، تم وہاں پہ آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا، اگلے دن دوبارہ حرم امام رضا علیہ السلام میں گیا، وہاں 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ اے امام رضا علیہ السلام، اب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے وسیلے سے میں اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں جب حرم سے باہر نکلا تو میں نے کسی زائر سے پوچھا فلاں مولانا کا گھر کدھر ہے؟ کہتے جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا امام تشریف فرما ہے۔ اسی لیے کہتے جہاں پہ دعائے ندبہ کا ذکر کیا جا رہا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، بس انسان کی توجہ اس طرف ہو تو امام ضرور آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یا کسی اور پہاڑ پر ہے یا وادی طوا میں ہے، یہ مجھ پر گرا ہے۔ اب یہاں ذرا انسان اب اس سے مخاطب ہے امام جس کے دل میں امام کے لیے تھوڑی سی تڑپ ہے۔ یہ ذرا جملے ذرا ضبط کیجئے گا، ذرا اگر آنسو نکلے امام کی جدائی میں تو میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگا ہے۔ سنیے گا امام کیا فرماتے ہیں، یہ مجھ پر گراں ہے کہ مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی، مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں۔ ایک شخص نے 20 حج کیے، 20 حج میں اس نے سنا ہوا تھا کہ حج میں امام زمان آتے ہیں۔ اس نے 20 حج کرنے کے بعد جب 21ویں حج میں جانے لگا تو کہتا میں پریشان، میں نے سنا تھا امام زمان آتے ہیں لیکن یہاں تو امام زمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ امام زمان سے ملاقات ہوئی، اس نے ان سے امام سے ملاقات کی۔ جملہ سنیے گا امام کا، امام کیا فرماتے ہیں، امام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مولا میں نے 20 سے زیادہ حج کر چکا ہوں، آج آپ کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا لیکن تمہارے اور میرے درمیان تمہارے گناہ حائل تھے جو مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ نہ آپ کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی، مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میری آہوزاری آپ تک نہیں پہنچ پاتی، میری جان آپ پہ قربان کہ آپ غائب ہیں مگر ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان، آپ وطن سے دور ہیں لیکن ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان،
آپ ہر محب کی آرزو، ہر مومن و مومنہ کی تمنا ہے جس کے لیے وہ نالا کرتے ہیں۔ میں قربان آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، میں قربان آپ وہ بلند مرتبہ ہیں جن کے برابر کوئی نہیں، میں قربان آپ وہ قدیمی نعمت ہے کہ جن کی مثل نہیں، میں قربان آپ جو شرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے اے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں؟ یہ مجھ پر گراں ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں۔ مجھ پر گراں ہے میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہیں۔ مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر گزرے تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ و زاری کروں؟ کیا کوئی بےتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو تو اس کے ہمراہ نالہ کروں؟ آیا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے؟ اے احمد مجتبیٰ کے فرزند، آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہوں؟ کب وہ وقت آئے گا ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے؟ کب ہم آپ کے چشمہ شیریں سے پیاس بجھائیں گے؟ اب تو پیاس بھی طولانی ہو گئی۔ کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جبکہ آپ کی فتح کا پرچم لہراتا ہوگا؟ ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کے امام ہوں گے۔ تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی۔ اب اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہم کنار کریں گے۔ آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کر دیں گے، مغروروں کا زور توڑ دیں گے، ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اے معبود، تو دکھوں اور مصیبتوں کا دور کرنے والا، میں تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تم مداوع کرتا ہے تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے۔ پس میری فریاد سن، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے، اپنے اس حقیر و دکھی بندے کو اس آقا کا دیدار کرا دے۔ ہم سب کو اس آقا کا دیدار کرا دے۔ اے زبردست قوت والے، ان کے واسطے سے ان کے رنج و غم کو دور فرما، اس کی پیاس بجھا دے۔ اے وہ ذات جو عرش پر حاوی ہے کہ جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے، اے معبود، ہم ہیں تیرے حقیر بندے جو تیرے ولی العصر کے مشتاق ہیں، جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی نے کیا، اور تو نے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا، ہمارا سہارا قرار دیا، ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ بنایا اور پناہ گاہ بنایا، اور ان کو ہم میں سے مومنوں کا امام قرار دیا۔ پس ان کو ہمارا درود و سلام پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے پروردگار، ان کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرما، ان کی قرارگاہ کو ہماری قرارگاہ و ٹھکانہ بنا دے۔ ہم پر ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمت پوری فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں ان شہیدوں کے پاس لے جائے مقرب خاص ہیں۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، امام مہدی علیہ السلام کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے والد پر رحمت کر جو چھوٹے سردار ہیں، ان کی دادی صدیقہ کبریٰ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے لیے نیک بزرگوں میں سے چنا، اور القاہم پر رحمت فرما، بہترین کامل پوری اور ہمیشہ ہمیشہ بہت زیادہ رحمت ہو جو تو نے اپنے برگزیدوں میں سے کسی پر اور مخلوق میں سے اپنے پسند کردہ پر کی ہو، اور اس پر درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ درود جس کا شمار نہ ہو سکے، جس کی مدت ختم نہ ہو اور جو کبھی منقطع نہ ہو، اے معبود ان کے ذریعے حق کو قائم فرما، ان کے ہاتھوں باطل کو مٹا دے۔
ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ذلت دے۔ اے معبود ہمیں اور ان کو اکٹھا کر دے، ایسا اکٹھا کہ جو ہم کو ان کے پہلے بزرگوں تک پہنچائے، اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ، ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان کی خوشنودی سے ہم پر احسان کر، ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ان کی رحمت، ان کی دعا، ان کی برکت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیرے ہاں کامیابی حاصل کریں۔ ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما، ان کے وسیلے ہمارے گناہ بخش دے، ان کے وسیلے سے ہمارے مرحومین کے گناہ بخش دے، ان کے وسیلے سے ہمارے والد محترم کے گناہ بخش دے، ان کے واسطے سے ہماری دعا منظور فرما، ان کے واسطے سے ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے واسطے سے پروردگار جو آئے ہیں ان کی دلوں سے رازوں سے خوب واقف ہے، پروردگار ان کے واسطے سے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور ان کے ذریعے سے ہماری روزیاں فراخ کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور توجہ کر ہماری طرف اپنی ذات کریم کے واسطے سے قبول فرما، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما، ہماری طرف نظر کر مہربانی کی نظر کے، جس سے تیری درگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے، پھر اپنے کرم کی وجہ سے وہ نظر ہم سے نہ ہٹا، ہمیں القائم علیہ السلام کے نانا کے حوض سے سیراب فرما، ان پر ان کی آل علیہ السلام اور خدا کی رحمت ہو، ان کے جام سے اور ان کے ہاتھ سے سیر و سیراب کر، جس میں مزہ آئے اور پھر پیاس نہ لگے۔ اے سب سے زیادہ رحم والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ